آیت نمبر 83 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا بھلا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ اگر یہ کچھ اور چاہتے ہیں تو چاہیں، اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو اپنی عبادت کروانا بھی مقصود نہیں ہے، اور اگر ہو تو اس کی عبادت کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت یعنی اس کی عبادت بغیر کہے خوشی سے کرنے والی بہت سی مخلوق ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، اس کی وفادار ہے، تابع دار ہے۔ اسلمہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے جھکائے ہوئے ہیں، توأن کچھ خوشی سے، او کرہن کچھ ناخوشی سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے نہیں ہم کو کہتے کہ یعنی تم اسلام قبول کرو، تمہارا اپنا اس میں فائدہ ہے، تمہارا اپنا اس میں بھلا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم خوشی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہوگا، اور ناخوشی سے کریں گے تو اس کا ثواب کچھ اور ملے گا تو ثواب، لیکن اس درجے کا نہیں ملے گا جو ثواب خوشی سے کوئی کام کرنے کا ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے یا اللہ تعالیٰ کو مانا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے۔ چرچراتا ہے کوئی چیز کیسی ہے؟ جیسے لکڑی کا پل ہوتا ہے یا کوئی برج ہوتا ہے، کیسے وہ یا لکڑی کے گھر ہوتے ہیں، تو کیسے وہ زیادہ لوگ اگر اس میں چلے پھریں یا ایک دو بھی چلیں تو چر 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 آواز آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آسمان میں اللہ اتنے فرشتے ہیں کہ ایک 4 انگلی کی بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے آسمان کیا ہے، اس کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، یعنی اتنے فرشتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے فرشتے کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو کیا ہماری ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں؟ نہیں، ہم کو تو مقصد ہے زندگی ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اگر وہی کام ہم خوشی سے کریں گے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر ہمارے اجر و ثواب میں زیادتی کریں گے، اور اگر ناخوشی سے کریں گے تو یاد رکھے کہ کچھ ناخوشی سے، اور یہ انسان ہی ہے جو ناخوشی سے کرتا ہے، ارے پھر نماز پڑھنے کا، پھر قرآن پڑھنا ہے، پھر یہ روزہ رکھنے کا دن آ گئے، پھر یہ ہو گیا، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ انسان ہی ہے جو ناخوشی سے یہ کرتا ہے، بلکہ آسمان و زمین، کیونکہ آسمان و زمین کی کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آ جاؤ، انہوں نے جواب دیا اتینا طائعین، اے ہمارے رب ہم خوشی سے آتے ہیں۔ تو پوری کائنات خوشی سے اللہ کی مان رہی ہے، اور ہم مانتے بھی ہیں، اور اگر ہیں تو کس طرح؟ یعنی کرہن، ناگواری سے، مجبوری سے، کہ کیا کریں، اب نہیں مانیں گے تو چارہ نہیں ہے، جانا پڑے گا، سننا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، اس طرح سے جیسے نعوذ باللہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر کے یا اللہ تعالیٰ کے دین کو مان کے۔ اس آیت میں اس کی مذمت ہے جو اللہ کا دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین ڈھونڈے۔ اللہ کا دین توحید ہے، اور اللہ شرک سے بیزار ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں تمام کائنات سرگرم عمل ہے، خواہ خوشی سے ہو یا ناخوشی سے، جیسے کہ سورہ رعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یرو ما سورہ رعد میں اوکے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کوئی آسمانوں میں زمین میں ہے خوشی سے یا بادل ناخواستہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 48 میں اولم یرو الی ما، کیا ان مشرکوں نے اللہ کی مخلوق نہیں دیکھی؟ ہر چیز کا سایہ دائیں بائیں اللہ کو سجدہ کرتا ہوا ڈل جاتا ہے، اور سب اللہ کے آگے عاجز و ذلیل ہیں۔ زمین کے تمام جاندار اور آسمان کے تمام فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اپنی بڑائی نہیں جتاتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔
کیونکہ ہر شے نے ازل والے عہد میں اس کا اقرار کر لیا تھا، جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے۔ پھر فرمائے قیامت کے دن سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے، اور اللہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے موافق بدلہ دیں گے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، دیکھو اسی کی طرف واپسی ہے، اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ کہ اللہ کی پیروی کیوں کریں اس آیت کی روح سے؟ یعنی ہم سب اگر اپنے آپ کو سامنے رکھ کر اگر اپنے آپ سے بات کریں تو کس طرح کہیں گے کہ اللہ کی کوئی بات اگر ہم کو ماننے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ ہم اگر کوئی بات ماننا چاہیں تو وہ کہے گا مت مانو، نہیں تو فلاں یہ کہے گا، فلاں وہ کہے گا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں، مثلاً کہ میں کوئی حکم مان نہیں پا رہی ہوں، تو میں اپنے آپ کو کہوں گی کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر میں اللہ کی کوئی بات اگر میں نہیں مانوں گی، یعنی آسمان و زمین کی ہر چیز تو اس کی بات مان رہی ہے، ہر چیز اس کی وفادار ہے، پھر وہ سب چیزیں تو یعنی تم سے اچھی ہیں جو اپنے رب کی بات مانتی ہے۔ یہ پہاڑ، یہ پتھر تو تم سے اچھے ہیں جو اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ تمہاری بدبختی ہے اگر تم نہیں مانتی۔ اللہ کو تمہاری اطاعت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو تمہاری پرواہ بھی نہیں ہے۔ تم نہ مانو تو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اگر تم اس کی نہ ہوئی تو اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، سب ماننے والے آگے نکل جائیں گے، اور تم اپنے آپ کو سوچو کہ تم پیچھے رہ جاؤ گی۔ لوگ درجوں کی بلندی اور مرتبوں کی بلندی میں چلے جائیں گے، تم نیچے رہ جاؤ گی۔ اور تمہیں بھی یعنی تم کو یہ سوچنا چاہیے کہ تمہیں بھی آگے جانا ہے۔ کہہ دو کہ میں مان گئی، کیونکہ جو خوشی سے مانے گا تو اس کا مرتبہ وہ تو نہیں ہوگا جو مجبوراً مانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خوشی سے ماننے والا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بلندی پر ہوگا، کیونکہ اللہ کے مقرب بندے اللہ کے احکام خوشی سے مانتے ہیں، مجبوراً نہیں۔ کیونکہ بعض مرتبہ ہم ایک حکم مجبوری سے مان بھی رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں، کچھ اور چارہ نہیں ہے کرے بغیر، چلو یہی کر لیتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں، خوشی سے، جیسے پڑھ چکے ہیں نا اس سے پہلے، وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ نافرمان اللہ کا دین چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ اللہ کے لیے تو وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں، سب خوشی سے اللہ کی عبادت کریں۔ تو اپنے آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر میں اللہ کی نہیں مانوں تو کہاں بھاگ کر جا سکتی ہوں؟ کوئی دنیا سے نکل کر کہیں اور جائے پناہ، گھوم پھر کر لوٹ کر تو اسی کی طرف جانا ہے، کہیں چھپ نہیں سکتی، کوئی چھڑا نہیں سکتا، واپسی ادھر ہی ہے، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، تو دوسرا اور کوئی نہیں، جب جانا اسی کے پاس ہے تو کیوں نہ یعنی تیاری کر کے جایا جائے۔ یعنی اگر ایک چیز یقیناً ہے کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جب اسی کی طرف لوٹنا ہی ہے، وہ ساری چیزیں لوٹائی جائیں گی، وہ سب لوٹیں گے، تو پھر وہی چیز کو خوشی سے ایکسیپٹ کرنے میں کیا ہے؟ مثلا کوئی بھی کام اگر ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز ہوتا ہے کہ نہیں مجبوراً اب سر پر آ گیا ہے تو کرنا ہی پڑے گا، کیا کریں گے اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہوتی ہے وہ خوشی سے، اور وہ خوشی سے کیوں ماننا ہے کہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور کوئی جائے پناہ ہی نہیں ہے، اور کوئی بھاگ کر جانے کی جگہ نہیں ہے، تو کیوں نہ تیاری کر کے جایا جائے اللہ کی طرف، کیوں نہ اس کو خوش کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں جب کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ کیے بغیر چارہ نہیں، تو انسان کہتا ہے کہ جب کرنا ہی ہے تو خوشی سے کر لو، اور نہ کر لیا جائے ادھر ہی تو جانا ہے، بھاگ کر کدھر جائیں گے، بھاگ کر کیا ملے گا؟ یعنی آنکھیں بند کر لیں تو بچ سکتے ہیں، کیونکہ کبوتر کا حال یہی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے جب بلی کو آتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس پر حملہ کرنے والی ہے اور اس کو کھا جائے گی، تو وہ اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سیو ہو گیا، حالانکہ اس حالت میں اس کو اور جلدی حملہ کرنے ملتا ہے، بلی کو اور زیادہ آسانی سے اس پر حملہ کرتی ہے۔ تو ہمارے لیے اس آیت میں سبق کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا ہی اس مقصد سے کیا ہے کہ جیسے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ نہیں پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔
تو ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے اللہ کی عبادت، تو پھر وہی عبادت ہم خوشی سے کیوں نہ کریں؟ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوشی سے نماز پڑھ لیں، خوشی سے روزے رکھ لیں، خوشی سے قرآن سنیں اور قرآن پڑھیں، یا خوشی سے جو اللہ کا، بلکہ خوشی سے ہر وہ کام جو چاہے ہماری طبیعت کو کراہیت محسوس ہو رہی ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے اس حکم کو ماننے کا، لیکن مان لینا ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسرے کسی کا حکم مانے یا نہیں مانے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ اگر کسی کا حکم ہم مان رہے ہیں، مثلا ہمارے ماں باپ ہیں، اگر ہم کو کوئی ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور یا شریعت سے ٹکراتی ہے، مثلا تم نماز مت پڑھو، یا تم پردہ مت کرو، یا پھر یہ ہے کہ شوہر کہے کہ تم میری خاطر آئی بروز بنا لو، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام۔ تو اس کی بات، ہر بات مانی جائے گی خوشی سے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بیچ میں اگر وہ توڑا جا رہا ہے تو پھر ماں باپ کی بھی نہیں، شوہر کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی غیر اللہ کی اطاعت جائز نہیں ہے، یعنی جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں پر کسی اور کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو کوئی چلو ٹھیک ہے، ہاں یہ چوائس دی گئی ہے شوہر کو کہ شوہر مثلا کہے کہ نفل نماز مت پڑھو، تو ٹھیک ہے، اس کی بات مانیں گے، کیونکہ نفل کیا ہے؟ ایکسٹرا عبادت ہے۔ نفل روزے مت رکھو یا میری اجازت کے بغیر، تو ٹھیک ہے، لیکن فرض روزے کے لیے کہے ماں باپ ہیں یا شوہر ہے کہ مت رکھو، تو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح نماز کے لیے یا جو بھی اللہ کا حکم جہاں بھی آتا ہے تو وہی کام ہم اگر خوشی سے کرتے ہیں، مجبوراً نہیں، کیونکہ ہیلے بہانے ہمارے پاس بہت ہیں، کیا کروں، مجبوری ہے، شوہر نہیں مانتے، وہ کرنے بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں بغیر پردے کے ایسے ہی نکلو ہمارے ساتھ گھومنے اور وہ کرنے، تو ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ منایا بھی جا سکتا ہے نا، کیونکہ بہت ساری باتیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی مطلب کی بڑے اچھے سے منا لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم ہے تو وہاں پر یہ بول کر اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کا حال کہ تمہاری خود کی مرضی ہے، لیکن نام لگا رہے ہو شوہر کا، وہ نہیں کہتے تو میں کیا کروں، وہ نہیں پسند کرتے تو میں کیا کروں اور یہ کروں، تو یہ چیز جس طرح اپنی شاپنگ کے لیے، اپنی پسندیدہ گھومنے پھرنے کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے منا لیتے ہو، اس کے لیے بھی منا لو اللہ تعالیٰ کی خاطر، کہ سب کو وہ پتا ہوتا ہے نا کہ کس طرح سے وہ کرنا ہے، تو اسی طرح اپنے ماں باپ کو بھی کہ ان کی ہر چیز کی فرما برداری کرنا ہے، لیکن اگر وہ شرک کرنے کے لیے کر رہے ہیں، سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے انشکرلی ولی والدی، کہ شکر کر میرا بھی اور والدین کا بھی، لیکن اگر وہ حکم دے کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے تو ان کی بات نہیں ماننا ہے، تو صرف شرک نہیں، باقی تمام احکام وہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ خوشی سے ماننا ہے۔ خوشی سے ماننے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے کہ اس کا ایک تو اجر و ثواب بڑھ جائے گا، دوسرے اللہ تعالیٰ اور ہم کو توفیق دیں گے کہ ہم اور نیکی کے کام کریں، اور بھی شوق سے کریں، اور جب ہماری بیزاری دیکھیں گے، جیسے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کام خوشی سے کرو تو دل کتنا خوش ہوتا ہے، اور کچھ دینے کا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی دیں گے، گفٹ بھی دیں گے، بھلے سے آپ نے وعدہ کیا ہی نہیں کیا لیکن آپ خوشی سے دیتے ہو، کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ کام خوشی سے کیا، لیکن وہ بیزاری سے کر رہا ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے اس کو کوئی انعام دیں یا اس کو کوئی شاباشی دیں یا اس کو کوئی وہ کریں، بلکہ پیٹتے ہیں پکڑ کے کہ یعنی پڑھائی کرنے کا دل نہیں چاہتا یا یہ کرنے کا دل نہیں چاہتا، تو ایک انسان کا یہ حال ہے، تو سوچو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی عبادتیں کیسے قبول کریں گے جس میں ہماری کوئی خوشی شامل نہیں ہے؟ بیزاری سے نیند میں سے اٹھنا پڑ رہا ہے، کیا مصیبت ہے، فجر میں اٹھ کے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، نیند چھوڑنا پڑتا ہے، یہ کہنا نہیں، یہی چیز تو ہے ربات میں سے، ابھی یہ سورہ آل عمران ختم ہوگی، وہاں ربات، یعنی ربات کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھ لینا کہ جہاں پر اللہ کا حکم آ رہا ہے اور وہاں میرا دل نہیں چاہ رہا ہے تو میں کیا کروں گی؟ اپنے دل کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے حکم کو آگے کروں گی۔ دل نہیں چاہ رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن میرے رب کا حکم ہے مجھے اٹھنا ہے، میرے رب کا حکم ہے مجھے پڑھنا ہے، میرے رب کا حکم ہے مجھے مال نکال کر دینا ہے، تو ہر چیز خوشی سے، کیونکہ خوشی سے کرنے میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس کی قدر دانی بھی ہوگی، اور
سب سے بڑی چیز کہ ہمیشہ دماغ میں یہ کریں کہ وہ الیہ یرجعون، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی وہ بھی لوٹائے جائیں گے، ہم بھی لوٹائے جائیں گے. ہر چیز کو لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو جب لوٹنا ہے تو خالی ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلے گئے اور قبروں میں پڑے ہیں اور پھر کچھ نہیں پوچھا جائے گا. نہیں، ہر ایک چیز کا جب پوچھا جائے گا، فلاں وقت کی فلاں نماز تم نے کیا خوشی سے پڑھی تھی کہ ناقدری سے اور بیزاری سے اور اس سے؟ تو کیا جواب دیں گے اس دن کہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ دل نہیں مان رہا تھا، وہاں کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا. وہی کام جب کرنا ہی کرنا ہے تو خوشی سے کر لینا ہے. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. قل آمنا باللہ، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر اتارا گیا، یعنی قرآن، اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد. جیسے کہ پڑھا ہم لوگوں نے معنی میں کہ اولاد وہ جو بیٹی کی طرف سے ہو، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں پر ان کے رب کی جانب سے. ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی جیسا کہ ہم لوگ رات کے اذکار میں ہے نا آمن الرسول میں، اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی یہ آیت آتی ہے لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو وہاں پر بھی ہے کہ ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک میں بھی. حالانکہ یہ فرق کرنا یا فضیلت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. جیسے کہ تیسرا پارہ شروع ہی ہو رہا ہے کس چیز سے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ ہیں وہ رسول جن کو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں لہٰذا ہمارے نبی سب سے بڑے. ہاں وہ ہے بڑے، وہ امام الانبیاء بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اونچا درجہ بھی ہے، وہی سفارش کے مالک ہوں گے قیامت کے دن، انہی کی سفارش قبول کی جائے گی. جنت کا دروازہ سب سے پہلے ان کے لیے کھولا جائے گا، ان کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے نبی بڑے اور ہمارے یہ موسیٰ علیہ السلام بعد میں، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں، اور یہ نہیں. ہم نہ فرق نہیں کرتے، ہم تمام نبیوں کو مانتے، کیونکہ ارکان الایمان میں سے 6 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتی و رسولہ، تمام رسولوں پر ایمان. اور فرقہ واریت کرنے والے علی دا پہلا نمبر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے علی دا پہلا نمبر، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پہلا نمبر. تو علی رضی اللہ تعالیٰ تو نبی نہیں تھے نا، کہاں سے آگے پہلا نمبر؟ اگر پہلا نمبر کسی کو دینا ہوتا تو اللہ کے رسول کو. لیکن ہم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ لا نفرق بین احد، ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک میں، ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، ہر ایک کا درجہ ہمارے پاس بڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کی کتابوں کو مانا جائے، کیونکہ باقی تو منسوخ ہے، یا باقی میں جو اصل کرنے کے کام تھے وہ اس میں بھی آ گئے ہیں، یا باقی میں جو چیز جو اس کتاب سے نہیں ٹکراتی اس کو بھی لے لیں گے. اگر اس میں حق بات ہوتی تو منع نہیں کیا جاتا کہ ان کی باتوں کو نہیں لینا ہے. تو کتاب پر تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامن جو کتابیں اتاری 4، وہ داؤد علیہ السلام پر زبور، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن. اور اس کے علاوہ بھی کتابیں دی گئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے اور یعقوب علیہ السلام کو. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لیکن کتابوں کی باتوں کو سوائے قرآن کے اب ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری پہلے کی کتابوں کو چینج کر دیا گیا، اس میں تحریف کر دی گئی، اس کو بدل دیا گیا، اس میں اپنی مرضی سے باتیں ڈال دی گئی، حلال کو حرام کر دیا گیا، حرام کو حلال کر دیا گیا. تو کتابوں کو تو مانتے ہیں، نبیوں کو تو مانتے ہیں، لیکن کتابوں میں جو چینجنگ کر دی گئی ہے اس کو ہم نہیں مانتے سوائے قرآن کے، کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون،
بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حفاظت کا ذمہ لیا، اسی لیے ہمارے لیے کیا ہے، اسی قرآن کو فالو کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے۔ آج جو نبی دنیا میں آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حالانکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا اپنی زندگی میں، انا خاتم النبیین لا نبی من بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور آئیں گے اور اپنی عمر کی زندگی کا جو ان کا زندگی باقی ہے اس کو پورا کریں گے، جو مشن ان کو دے کر اللہ تعالیٰ بھیجیں گے اس کو پورا کریں گے، لیکن اسلام کو ہی فالو کریں گے۔ اور یاد رہے اسلام جو ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اسلام پر ہی، سارے انبیاء آئے اور سارے انبیاءوں نے صرف اسلام کی ہی دعوت دی، صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ شریعتیں مختلف تھی، ان کے نماز کے طریقے مختلف تھے، ان کے روزہ رکھنے کا طریقہ مختلف تھا، ان کا حج کا طریقہ مختلف تھا، لیکن جو بات ایک کامن تھی تمام انبیاءوں کی قوموں میں، وہ کیا تھی کہ توحید کی دعوت کے۔ اسلام مذہب ایک ہی ہے اور اللہ کے وہاں وہی قبول ہے، جیسے کہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، یہ 12 خاندان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء پر صحیفے اترے اور وحی بھی آئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ نبی ایک عام لفظ ہے اور تمام انبیاء کو شامل ہے۔ امت محمدیہ کے مومن تمام انبیاء پر اور تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور سب کو سچا اور اللہ کا بھیجا ہوا نبی مانتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب جو اسلام کو نہیں مانتا، نہیں قبول کرتا، اس کا نقصان کیا ہے؟ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، تلاش کرے گا اور کوئی طرز زندگی، لائف اسٹائل اختیار کرے گا، وہ ہرگز بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، پڑھ چکے یہی سورہ آل عمران میں۔ جو اسلام کے علاوہ اور کوئی کام کر کے آئے، اسلمہ کے علاوہ کفر کرے، تو کفر اور فسق اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہاں پھر ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ میں اللہ کی اطاعت سے کتراتی ہوں، جان چھڑاتی ہوں، جی چراتی ہوں، مجھے اسلام کے طریقے سے بڑھ کر کافروں کے طریقے پسند ہیں، انہی کے مطابق جینا چاہتی ہوں، ان کے طریقے پر برتھ ڈے منانا، ان کی طریقے پر ویڈنگ اینیورسری منانا، ان کے طریقے پر ہیپی نیو ایئر منانا، یہ ساری چیزیں اگر میں پسند کرتی ہوں اور تو یہ سوچوں میں کہ انہی کے مطابق اگر میں جینا چاہتی ہوں تو جی لیں، جتنے دن جی سکتے ہیں۔ جب اللہ کے پاس جاؤ گی تو کیا وہ طریقہ اس رب کو پسند آئے گا؟ کیا وہ قبول کریں گے تم سے؟ کیونکہ دنیا میں تو اس نے تم کو اس کتاب کے ذریعے بتا دیا تھا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز نہ قبول کیا جائے گا اس سے وہ سب کچھ، اور جب وہ قبول نہیں کرے گا تو ان سب کا کیا فائدہ؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ کیا فائدہ اس دن کے خسارے کا؟ جبکہ واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں رہے گا، واپسی کا راستہ بھی بند ہو چکا ہوگا۔ اگر کوئی اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا اور اللہ اسے قبول نہیں فرمائیں گے، بلکہ یہ شخص آخرت میں سخت گھاٹے میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مختلف اعمال آئیں گے۔ نماز کہے گی اے میرے رب میں نماز ہوں، اللہ فرمائیں گے تو بہتری والی ہے۔ صدقہ کہے گا اے میرے رب میں صدقہ ہوں، اللہ فرمائیں گے تو بھی بھلائی والا ہے۔ پھر روزے کہیں گے اے میرے رب ہم روزے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی بھلائی والے ہیں، تم بھی بھلائی والے ہو۔ پھر یک کے بعد دیگر سب نیک اعمال آئیں گے اور اللہ ہر ایک سے یہی فرمائیں گے کہ تم سب بھلائی والے ہو۔ پھر اسلام کہے گا اے رب تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، اللہ فرمائیں گے تو بھی بھلائی والا ہے، آج میں تیری وجہ سے پکڑوں گا اور تیری وجہ سے انعام بانٹوں گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔
تو اسلام ہے کیا؟ ہم لوگوں نے ابھی تک اس کو سمجھا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے. تو ہم تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ اسلام دراصل ہے کیا. اسلام نام ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا. اسلام محدود ہے، لمٹ اس کی باندھ دی گئی ہے کس کے؟ قرآن اور حدیث کے دائرے میں. اسلام مکمل دین ہے، اس کی تصدیق وحی الہی قرآن سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل کر کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. یعنی اسلام کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری ہو گئی، اور میں نے اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کیا ہے. تو پسندیدہ دین کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ اسلام. یہ آیت نازل فرما کر اسلام کے مکمل ہونے کی مہر لگا دی. اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. لہٰذا اس آیت کریمہ کی موجودگی میں کسی مسلمان امتی کو ہرگز یہ حق نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں کوئی نئی چیز داخل کرے یا کوئی چیز اس سے نکالے یا کسی چیز کی کمی سمجھ کر اضافہ کرے. اگر کوئی امتی اسلام میں اس قسم کی دخل اندازی کرے گا تو وہ نعوذ باللہ اس آیت کریمہ کا انکاری ہے. ایسے انکاری لوگوں کا قیامت میں کیا حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سورہ تغابن آیت نمبر 12، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اور ابھی آل عمران میں بھی ہم یہ آیت پڑھ چکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 72 فرقے تھے، میرے بعد میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں. بس جب کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے راستے کی پہچان ہم کو صاف طور پر بتا دی ہے، تو پھر ہم کو دوسرے راستے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص کسی امتی کے طور طریقوں کو ترجیح دیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ کس مقام کو حاصل کرتا ہے خود ہم اپنی عقل سے سوچ سکتے ہیں. اس سے صاف معلوم ہو کہ اسلام خالص قرآن و حدیث ہے، اس پر عمل کرنے والا فلاح دارین کا مستحق ہے. یہ ابتدا اسلام سے ہے، کوئی نیا مذہب نہیں ہے اور نہ نیا فرقہ ہے، بلکہ ایک جماعت ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرتی ہے، اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہوتا آیا ہے. پھر یاد رکھو، یقین کرو کہ اس آخرت کی پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے، جسے آخرت کے امتحان کا پہلا پرچہ کہنا بیجانی ہو گیا. یعنی پہلا جو اگزام شروع ہوگا وہ قبر میں اور موت کے ساتھ ہی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 سوالات کیے جائیں گے جن میں ہرگز یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تیرا مذہب کس امام کا تھا، تیرا امام کون تھا، تو کون سے مسلک کو فالو کرتا تھا، تو کیا کرتا تھا، بلکہ قبر میں کیا سوال کیا جائے گا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تیرا نبی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا، یہ شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. ان کے جوابات یوں دینے ہوں گے، اور یہ جوابات بھی اللہ کے رسول نے واضح فرما دیے. ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح قبر کے سوالات کے جوابات سے کامیابی ہوگی اور عذاب قبر سے نجات ملے گی. یہ صحیح جوابات اسی کو نصیب ہوں گے جس نے دنیا کی زندگی میں خالص اسلام پر عمل کیا ہوگا، اور اگر اس کے برخلاف عمل کیا ہو تو ظاہر ہے کہ جوابات بھی خلاف ہوں گے. ایسی صورت میں عذاب قبر قیامت تک ہوتا رہے گا. اس کے بعد روز محشر آئے گا تو وہاں سب کے سب جمع ہوں گے اور ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق سزا اور جزا پائے گا. اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، البتہ عمل صالح جو قرآن و حدیث کے مطابق اگر لے کر آئے گا تو وہ نجات پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے دن میں اپنے حوض کوثر پر، یعنی جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین من گھڑت اپنی مرضی سے دین میں ڈال دیتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا. اس حدیث کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر پر سب سے پہلے پہنچوں گا، جو میرے پاس سے گزرے گا وہ اس حوض کا پانی پیے گا.
اور جس نے وہ ایک دفعہ پانی پی لیا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا، یعنی وہ میری امت میں سے ہوں گے اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے، ان کو میرے پاس آنے سے فرشتے روک دیں گے۔ میں کہوں گا یہ لوگ میرے امتی ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں دین میں نکالی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی وجہ سے کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لما غیر بعدی، یعنی دوری ہو مجھ سے، دوری ہو یعنی ایسے لوگوں کو میں اپنے پاس سے دھتکار دوں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کیا ہے، کہ جو قرآن نے ہم کو بتا دیا راستہ، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا کر گئے، اپنی زندگی میں دین کو پریکٹیکلی کر کے مکمل کر کے بتا کے گئے، وہی دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے اس کو ایک عالم دین نے بہت خوبصورت اور آسان الفاظ میں ایکسپلین کیا ہے کہ دنیا میں جب ایک بچہ آتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اذان اور اقامت دی جاتی لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن اذان یا اقامت نہیں ہوتی۔ تو عقل مند اور سوچنے کے لیے اس میں نشانی یہ ہے کہ یہ دنیا کا سفر بس اتنا ہی ہے جتنا اذان و اقامت اور نماز کے درمیان کا وقفہ ہے۔ جیسے مسجد میں مثلا ابھی اذان ہوئی، اب ٹائم دیا گیا، ٹائم دینے کے بعد اقامت ہوئی اور نماز کھڑی ہوتی ہے، تو وہ اسکالر کہتے ہیں، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اتنا ہی ٹائم ہے جتنا ایک اذان سے لے کے نماز تک کے کھڑے ہونے تک کا، اس کے بیچ کا حصہ اسلام ہے۔ اور ہر نبی کی شریعت پر یعنی اگر گزار دو اسلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اس زندگی کو گزار دو، تو یہی دراصل کامیابی ہے۔ ایک اور مثال سے ہم سمجھتے ہیں اپنی عقل کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مثل الاعلیٰ ہے، کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اپنی عقل کے لیے مثلاً یہ کہ کوئی پسندیدہ کالج ہے یا اسکول ہے کہ جہاں پر آپ اپنا یا اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانے کے لیے جاتے ہیں، اور ایڈمیشن کے لیے یہی ہوتا ہے نا، جو پسندیدہ کالجز ہوتے ہیں اتنی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ بعض اسکولوں میں رات کو 3 بجے سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں جب جا کے ان کا نمبر آتا ہے۔ اب وہ آدمی جو 3 بجے رات سے لائن لگا کر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں فائل ہے کہ جیسے ہی کاؤنٹر کھلے گا میں اپنے بچے کی یہ فائل پیش کروں گا اور میرے بچے کو ایڈمیشن مل جائے گا۔ اب وہ جب جاتا ہے کاؤنٹر پر، اتنی محنت کرنے کے بعد، رات بھر جاگنے کے بعد، لائن لگانے کے بعد اس کا نمبر آیا، اور نمبر آنے پر اس نے فائل دیا کاؤنٹر پر، اور فائل کھولنے کے بعد کہا کہ یہ اس اسکول کا فارم ہی نہیں ہے، یہ اس کالج کا فارم ہی نہیں ہے، کیا ہوگا اس کا؟ یعنی اس کی ساری محنت جو ہے وہ رائگاں گئی نا، کہ اتنی محنت کی اس نے، کہاں کہاں سے پیپرز جمع کیے، سورس لگایا، یہ کیا، لائن لگایا، یہ کیا، اور ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو یہی مثال ہے سیم ہماری، کہ ہم یہ بھی دین، وہ بھی دین، وہ بھی دین، یہ بھی مذہب ہے، یہ بھی تہوار ہے، یہ بھی فالو کرو، وہ بھی فالو کرو، وہ ساری چیزیں لے کر جب پہنچیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہم کو بتا دیا گیا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں بتاؤں خسارے کے حساب سے عمل کرنے والا کون ہوگا؟ کہ ڈھیروں ڈھیر پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جب اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق تولا جائے گا تو نہ نماز نبی کی جیسی، نہ روزہ نبی کے جیسا، نہ صدقہ نبی کے جیسا، نہ کوئی تہوار منانا نبی کے جیسا، نہ کوئی پہننا اوڑھنا یا شریعت کو فالو کرنا نبی کے جیسا۔ تو یہ ساری چیزوں کو کچرے میں پھینک دو، کوڑے میں پھینک دو، کیا حال ہوگا؟ اب تو وہاں سے واپسی بھی نہیں ہے، وہیں پر جانا ہے، وہی جواب دینا، وہی کھڑے۔ تو وہی چیز ہم یہاں پر کیوں نہیں کریکشن کر لیں کہ فارم بھی اسی کالج کا لیں جس میں ایڈمیشن لینا ہے، اسی اسکول کا لیں جس میں ایڈمیشن لینا ہے؟ کیوں ہم ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں؟ تو اللہ کی مرضی کے کام کیوں نہ کریں کہ جو چیز ہمارے وہاں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہدایت دے اللہ کسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر وعدہ کر کے پھر کفر کیا۔ کفر کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنا۔ ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر
عمل نہیں کیا. کلمہ پڑھنے کا مطلب وہی نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، سچ ہے، وشہدوا ان الرسول حق، یعنی اس نے مان لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. اس چیز کو ماننے کے بعد اور ان کے پاس کھلے دلائل یعنی قرآن بھی آ گیا تھا اس چیز کی تصدیق کرنے والی، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اصل میں تو یہ آیت یہود کے بارے میں اتری کہ دل ان کے گواہی دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی گئے تھے، قرآن کو بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو نہیں مانا. تو ایسوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. اگر ہم اس آیت کو اپنے سے جوڑ کر دیکھیں تو کس طرح کہ ہم سب بھی ایمان والے ہیں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا، پھر کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ پھر کیوں ہم قرآن کے صریح حکم کے خلاف عمل کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے. تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایمان لا کر کفر نہیں کر رہے ہیں. یہ جان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، یہ جان کر کے یہ قرآن ایک سچی کتاب ہے. جاءہم البینات، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایسا شخص ظالم ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. بدترین جرم حق دیکھ کر بھی اقرار نہ کرنا، کیونکہ نہیں مانتے تھے یہودی اور کہ یہ ہماری قوم سے باہر سے آیا ہے. آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا، چونکہ فلاں شخص پڑھا رہا ہے یا یہ کلاس فلاں یعنی ان کا مولانا کی ہے یا وہ فلاں مسجد میں ہے، لہٰذا ہم ان کو نہیں مانتے. یہ جگہ اور یہ لوگ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو ہم ضرور پڑھتے. تو ان کے ساتھ خود پرستی اور گروہ پرستی میں اپنے آپ کو یعنی خول چڑھا لینے والے پھر اللہ کی رحمت سے فیضیاب نہیں ہو پائیں گے. اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان سب پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سب انسانوں کی لعنت. سب انسانوں کی کیسے کہ کافر بھی قیامت کے دن کافروں پر لعنت بھیجیں گے. جہنم میں جب ایک گروہ ڈالا جائے گا وہ دوسرے آنے والے پر لعنت کرے گا، لعنت اختہا، اور نہ صرف لعنت بلکہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور اس کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی. جیسے کہ قیامت کے دن جب کافر کو جہنم میں ڈالا جائیں گے تو التجا کرے گا کہ ایک دن کے لیے ہم پر عذاب کو اللہ تعالیٰ ہلکا کر دیجئے، ایک دن کے لیے ہم کو مہلت دے دیجئے تاکہ ہم سانس لے سکیں. لیکن ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، فلا یخفف، اور ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. اگر ہلکا عذاب دیا جاتا تو سب سے ہلکا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ شکیلہ کے علاوہ بولیں گے کوئی بھی. قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ آپا او حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو چچا طالب. ابو طالب، ہاں، ان کو سب سے ہلکا بتایا ہے نا، وہ جو اس سب کے سے جوتے ہلکا. پہنائے جائیں گے. لیکن وہ بھی ان کو ایسا لگے گا کہ سب بہت ہی یعنی سب سے زیادہ مجھے سب سے زیادہ تو مجھے ہی. ہاں، اب وہ ایک آپ چنگاری سوچیے نا، اپن جب کوئی پتیلا ہی پکڑ لیتے تو کیسا ہو جاتا ہے نا. جیسے ایک بھاپ اڑتی ہے اور ہاتھ ہاں، جل جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے. کیا حال ہوتا اور ہے. یہ کہ پیروں کے نیچے 2 چنگاریاں صرف ہوگی اور اس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا، اس قدر وہ آگ اتنی اللہ شدید ہوگی. بچائے. تو ہلکا عذاب یہ ہے، سب سے ہلکا عذاب کی جس کی وجہ سے اس کی ہیٹ کی وجہ سے دماغ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا کہ جیسے اس کے کوئی کھانے کی ہنڈیاں جیسے چاول وغیرہ بوائل کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں کچھ بھی چیز تو کیسے کھولتی ہے اور آواز آتی ہے، اس طرح سے اس کو دماغ کھول رہے ہوں گے. کہ انہوں نے بہت ساری زندگی جب تک رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سپورٹ کیا، بہت اسلام کے لیے کام آئے، بہت زیادہ یعنی مسلمانوں کی وہ کی، لیکن مرتے دم چونکہ ایمان نہیں لائے تھے اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ اللہ کے ہاں جہنم کا عذاب تو ہے. کیونکہ جو شرک کی حالت میں مر گیا، آگے کی آیت جو آ رہی ہے یہی آ رہی ہے نا، کہ جو شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے اس سے کبھی بھی یعنی وہ نہیں کیے جائے گا. تو کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین.
ابن عباس فرماتے ایک انصاری مسلمان ہو کر مرتد ہو گیا، پھر نادم ہو کر قوم سے بولا کہ میری طرف سے اللہ کے رسول سے پوچھو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ قوم نے اسے بلا بھیجا، پھر وہ مسلمان ہو گیا. یعنی بعد میں اس کو احساس ہوا، مرتد ہو چکا تھا لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے لیے وہ کیا. تو یہاں پر جو ہے کہ اولئک یلعنہم اللاعنون، یعنی کن کن لوگوں کی لعنت ان پر؟ سب سے پہلے اللہ کی لعنت، کہ جو مرتد ہو جاتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں ان الذین، وہ لوگ جو مرتد ہو جاتے ہیں، تو مرتد کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اسلام چھوڑ کر وہ کسی اور مذہب میں، اگر اسلامک کنٹری ہے تو وہاں پر اس کو یہ سزا دی جائے گی، مرتد کی سزا. تو یہاں پر کیا ہے کہ مرتد کے لیے کہ اللہ انہیں کیسے ہدایت دو جو ایمان لا کر رسول کی صداقت کے قائل ہو کر اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد کافر ہو جائے. یعنی قرآن کو مان بھی لیا، قرآن کو پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس سے پھر گئے. تو جیسے کہ لعنت یہ ہے، یہ لعنت بہت اچھے کاموں میں سے نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو ہے کہ وہ جس پر چاہے اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے یا جس پر وہ کرے، لیکن ہمارے لیے لعنت کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. بلا وجہ کسی پر لعنت کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ تشریف لائے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے. عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ جہنم میں ڈالی جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. جیسے ہم لوگ پڑھ چکے نا، ابھی کون سا ٹاپک تھا سیٹرڈے کا، اس سے پہلے ناشکری والا، شکر گزاری، اس میں پڑھ چکے. تو لعنت کیا ہے؟ یعنی غصے کی حالت میں اپنے بچوں پر لعنت، اور چیزوں پر لعنت، اور ٹھوکر لگ گئی تو اس پر لعنت. یہ ساری چیزیں تو لعن تان کرنا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے اور جہنمی والے عمل میں سے. اس سے توبہ کرنا چاہیے. اور کیونکہ جس پر لعنت کی جائے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت کرنے والا خود اسی کے اوپر لعنت پلٹ کر آتی ہے. کیسے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، اس کے جاتے ہی آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر لعنت زمین کی طرف آتی ہے اور اس کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں گھومتی ہے، جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو پھر اس شخص کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہو. اگر وہ لعنت کا مستحق ہو تو وہ لعنت اس پر پڑ جاتی ہے، لیکن اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تھا تو پھر وہ لعنت گھوم پھر کر لوٹ کر آتی ہے کس کی طرف؟ لعنت کرنے والے پر. لعنت ڈالنے کا گناہ قتل کرنے کے برابر ہے. حضرت ثابت بن دحاق سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر لعنت ڈالنا اسے قتل کرنے کے برابر. یعنی کسی مسلمان پر اگر آپ نے لعنت بھیجی تو گویا اس پر کیا کیا آپ نے؟ اس کو جیسے قتل کر دیا، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے. حالانکہ کچھ عمل ایسے ہیں جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، جیسے ہم لوگ نے حدیث یاد کی لعن النامصۃ والمتنمصۃ، لعنت ہے بال اکھڑوانے والی اور اکھیڑنے والی پر. یعنی بیوٹیشن پر جو بالوں کو بھویں جو ہیں، آئی بروز ہیں جو اس کو اکھاڑتی ہے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور جو جاتی ہے بیوٹیشن کے پاس کہ دیکھو میری آئی بروز بناؤ، شیپ میں کر دو اور یہ کرو، اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو اس چیز کو سوچ لیں کہ ہم ایسے عمل کر رہے ہیں، اسی حالت میں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی لعنت ہم پر برس رہی ہے. اسی طرح وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت. تو یہ سارے لعنت والے کام ہیں جس سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے. بینات سے رسالت پر دلائل قاطعہ مراد ہے، لہٰذا جو ایمان لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکے اور اپنی آنکھوں سے آپ کی صداقت پر روشن پختہ دلائل دیکھ چکے، انہیں مرتد ہو کر شرک کے گڑھے میں جانا
جہاں پڑھنا سخت قابل افسوس ہے، بھلا یہ کس طرح ہدایت پا سکتے ہیں جبکہ انہوں نے ہدایت ٹھکرا کر دلالت پسند کی. یہ تو ظالم ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے جب تک کہ یہ سچے دل سے ظلم سے توبہ نہ کر لیں اور اپنی اصلاح نہ کر لیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ایسوں پر تمام مخلوق کی لعنت پڑ رہی ہے اور سب انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. یعنی تمام مخلوق یعنی انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ایسے مرتد ہونے کے لیے والے کے لیے کیا کرتی ہے؟ لعنت بھیج رہی ہوتی ہے، اور یہ پھٹکار ہمیشہ کے لیے ان کے گلوں کا ہار رہتی ہے. عذاب ایک منٹ کے لیے بھی ان سے ہلکا نہیں ہوگا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی. لیکن کس کو مہلت ملے گی اور کس کی توبہ قبول ہوگی؟ یہ جو ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کتنے بڑے غفور الرحیم ہے کہ تمام دروازے بند نہیں کر دیے، بلکہ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر کوئی شخص لعنت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا کہ اس روش سے باز آنا ہوگا. کہ جیسے یہ نہیں ہے کہ بولا جاتا ہے نا کہ مثال دی جاتی ہے بغل میں چوری اور زبان پہ رام رام، تو یہ صحیح زبان سے یعنی اللہ کا ذکر اور دوسری طرف حرام کاروبار یا سودی لین دین، تو یہ کیا ہے؟ یہ خالص توبہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ دینا ہے. تو اگر کوئی مرتد ہو بھی جاتا ہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے اللہ کے وہاں کہ وہ توبہ کر کے پلٹ سکتا ہے. اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک کہ یعنی موت کا فرشتہ نہیں دیکھ لیتا ہے تب تک. لیکن موت کا فرشتہ دیکھ لینے کے بعد اگر وہ توبہ کرنا چاہے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یا قیامت سے پہلے اگر قیامت کی نشانیاں وہ دیکھ لے گا اور اب چاہے گا کہ توبہ کرنا کوئی بھی، تو اس کی توبہ جب بھی قبول نہیں ہوگی. تو توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. جہاں کہیں بھی ذرا سا بھی کوئی گناہ ہو جائے، ہم لوگ اپنے آپ کو بڑے کانفیڈنس میں سمجھتے ہیں میں تو گناہ کرتی نہیں، یا مجھ سے تو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہی نہیں، توبہ کی کیا نہیں. ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل معصوم تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو یعنی پرخلوص توبہ قبول کر لی جائے گی، اور توبہ کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرنی پڑے گی. یعنی جو مرتد ہو چکا تھا اس کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف آنا پڑے گا، یا جو کبیرہ گناہ کر رہا تھا اس کو گناہ کو چھوڑ کر اس چیز کو صحیح کرنا پڑے گا، اپنے اندر سے اس چیز کو نکالنا پڑے گا. توبہ کی شرائط میں سے ہے نا سب سے پہلے یہ کہ اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس چیز کو کیا کرے کہ جہاں رہتے ہوئے اگر اس ماحول میں وہ چیز نہیں چھوڑ پا رہا ہے، اللہ کی ناراضگی کا کام، نافرمانی کا کام، تو اس جگہ سے نکل جائے جہاں رہ کے وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا تھا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر اس سے سچے دل سے توبہ کرے. اور چوتھی چیز توبہ کی قبولیت کی شرط میں سے یہ ہے کہ اگر کسی حقدار کا حق مارا ہے، یہ تین چیزیں تو اللہ سے ریلیٹڈ تھی. چوتھی چیز کیا ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو حق اس کو اس کا حق دینا پڑے گا، تب جا کے اس کی توبہ قبول ہوگی. یہ نہیں کہ کسی کا مال چوری کیا اور اللہ سے معافی، یا اللہ میں نے چوری کر دیا، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. نہیں، اللہ کیا معافی نہیں ہے. وہ معافی کس سے؟ جس کا مال لیا ہے اس کو واپس لوٹانا پڑے گا. تو یہ خالص توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا توبہ کو پسند کرتے ہیں اور اتنا قبول کرتے ہیں کہ ہم ایک واقعے کے ساتھ دیکھتے ہیں. اور کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہی سچی توبہ ہے. جیسے کہ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کرو. اب اس خالص سچی توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں اس جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 39 فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فانہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم. بس جس نے ظلم یعنی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی
یہ نہیں ہے کہ کوئی مرتد ہو گیا یا شرک کر رہا ہے یا جو کچھ بھی کر رہا ہے، نہیں، جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، اور پھر اس کو گلٹی فیل ہوتی ہے کہ نہیں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اور وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والے کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور سچی توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، یعنی بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑے بخشنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو باتیں روایت فرمائی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں، لہذا تم مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہ معاف فرماؤں گا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے گناہ ایسے مٹا دیتے ہیں کہ جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ لیکن موت سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حالت نزع سے پہلے پہلے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، یعنی ابھی موت کے فرشتے کو اس نے دیکھا نہیں ہے اور وہ توبہ کرتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ ورنہ فرعون نے بھی وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ کر کیا توبہ کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ نہیں قبول کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی کہ جو شخص سچی توبہ کرے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے کہا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے بندوں کے جسموں میں جب تک روحیں ہیں میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم اور مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک وہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتے رہے گا میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، لہٰذا معافی میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت بلال بن یسار بن زید کہتے ہیں، مجھ سے میرے باپ نے اور میرے باپ نے میرے دادا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ حی ہے اور قیوم ہے، میں اسی کے حضور توبہ کرتا ہوں، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے کہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا کیا ہے، بہت بڑا گناہ کا کام ہے، لیکن اس کی بھی معافی ہو جائے گی۔ اور 3 بار اگر کوئی یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو یا اللہ میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت بہت وسیع ہے اور میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے۔ اس نے یہ دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوبارہ کہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے فرمایا پھر کہے۔ اس نے پھر تیسری بار کہا، آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا، اللہ نے تجھے بخش دیا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ وقال ثم قال، یعنی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، یعنی کیا معنی ہے؟ یا اللہ میرے گناہوں کے مقابلے میں آپ کی مغفرت بہت وسیع ہے اور میرے عمل کے مقابلے میں آپ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ 3 مرتبہ کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور وہ واقعہ تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 99 قتل کرنے والے قاتل کو اور 100 قتل کر دیا تھا، اس نے اس کو معاف کر دیا۔ تو ہمارے لیے کون سی بعید ہے کہ ہم اگر گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے اور اللہ سے توبہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کا ایک واقعہ، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا، یا کلیم اللہ، رب تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم پر بارش نازل ہو۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے. یہ لوگ تقریباً 70,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے دعا کرنا شروع کی. الہی اسقنا غیثک وانشر علینا رحمتک وارحمنا بالاطفال الرضع والبخائم الرتع والشیوخ رکعی. میرے رب ہمیں بارش سے نوازیے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی نوازش کیجیے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور، بوڑھے اور بیمار سبھی آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. آپ ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دیجیے. دعائیں ہوتی رہی مگر بادلوں کا دور دور تو پتہ نہیں تھا. سورج کی تپش اور تیز ہو گئی. حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تمہارے درمیان، یعنی تم جن لوگوں کو لے کر آئے ہو، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر اڑا ہوا ہے. اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دے کہ وہ ان میں سے نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، میں کمزور سا تیرا بندہ، میری آواز بھی ضعیف ہے. یہ لوگ 70,000 یا اس سے زیادہ ہیں، میں ان تک کیسے آواز پہنچاؤں گا؟ جواب ملا، تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا، اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اس کو دعوت مبارزت دے رہا ہے، لوگوں میں سے باہر آ جا. تیرے ہی کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر باران رحمت سے ہم محروم ہیں. اس گناہگار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے ہی خطاب ہے، یعنی مجھے ہی پکارا جا رہا ہے. سوچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بے حد شرمندگی ہوگی اور میری، یعنی سارے لوگ مجھ پر ہنسیں گے اور مذاق اڑائیں گے، اور اگر میں باہر نہیں نکلتا ہوں تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہ جائیں گے. اب اس نے کیا کیا کہ اپنا چہرہ اپنے کپڑوں میں چھپا لیا، اپنے گزشتہ افعال و اعمال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی، اے میرے رب، آپ کتنے کریم اور بردبار ہیں کہ میں 40 سال تک آپ کی نافرمانی کرتا رہا اور آپ مجھے مہلت دیتے رہے. اب تو میں یہاں آپ کا فرما بردار بن کر آیا ہوں. میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے معاف فرما کر آج کی ذلت و رسوائی سے بچا لے. ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی، آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلادھار بارش ہو گئی. اب حضرت موسیٰ نے دوبارہ عرض کیا، یا الہی، آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی جبکہ وہ نافرمان بندہ تو مجمع سے باہر نکلا ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی اسی کی بدولت اب بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا دیجئے تاکہ اس کو میں دیکھ لوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ موسیٰ، میں نے اس کو اس وقت رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میرا نافرمان بندہ تھا. 40 سال اس نے میری نافرمانی کی، میں نے اس کا پردہ رکھا، اور اب جب کہ وہ میرا فرما بردار اور مطیع بندہ بن چکا ہے تو میں اس کو کیسے رسوا کروں؟ سبحان اللہ. یعنی کتنے، اسی لیے اس آیت میں کیا آیا ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، ایسے غفور الرحیم ہے. تو جیسے سورہ جن آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، لوگ اگر راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی برساتے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے. کہ ایک بندہ عبادت میں لگا ہوا ہے اور رات دن اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اور جم جاتا ہے. آخری آیت ہے، ان الذین کفروا، 2 آیتیں باقی، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون.
بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کیا کیا، اس آیت میں یعنی ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون۔ اس آیت میں مرتد ہونے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جو مرتے دم تک کفر پر اڑے رہیں، انہیں مرتے دم تک توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ قبولیت تو بات کی چیز ہے، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، پھر جب ان میں سے کسی کا آخری وقت ہوتا ہے تو کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کے لیے توبہ ہے جو کفر پر مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ راہ حق سے ہٹ کر باطل کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں بعض لوگ مسلمان ہو کر مرتد ہو گئے، پھر قوم کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ قوم نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ کفر یعنی ان الذین کفروا بعد، میں کفر کیا ایمان کے بعد اور پلٹے نہیں، توبہ نہیں کی، بلکہ اور کفر میں بڑھتے گئے، تو کہاں سے توبہ قبول ہوگی؟ اللہ یہ کہ وہ پلٹ جاتے، تو لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان سے توبہ، وَأُولَئِکَ هُمُ الضَّالُونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ تین کیٹیگری کے لوگ، ایک تو یہ ہے کہ گناہ ہو گیا تھا، مرتد ہو گئے تھے، توبہ کر لی، اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ دوسرے قسم کے لوگ یعنی ایمان لے آئے تھے، پھر کفر کیا اور کفر میں بڑھتے چلے گئے، اور اس کی وجہ سے اگر وہ موت دیکھنے کے بعد اگر کفر کرتے توبہ کرتے ہیں تو ہرگز نہیں ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اور یہی لوگ بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں۔ تیسری کیٹیگری کا انسان ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولا بافتداء، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، ان میں سے کسی سے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں نہیں لیا جائے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ جیسے یعنی کوئی پولیس میں پکڑا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ضمانت دے کر چھڑوا لیتا ہے، ان مجرموں کی اللہ کے ہاں زمین بھر کر سونا دے کر بھی ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان بہت زیادہ سخی تھا، بہت زیادہ حاجیوں کی کو وہ کیا کرتا تھا، یعنی جو کفر پر مر گئے اور اگر وہ بالفرض محال قیامت کے دن اپنی جانیں چھڑانے کے لیے ان کو مثلاً دیا جائے زمین بھر کر سونا، کہ یہ سونا لو اور فدیے میں دو، یعنی کفارے کے طور پر دو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ نہیں قبول کریں گے۔ آج تو کچھ ایک کیرٹ بھی سونا دیے بغیر خالی زبان سے توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ قبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان ایک جاہلی شخص کا حال پوچھا گیا کہ وہ بڑا مہمان نواز، قیدیوں کو چھڑانے والا اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا تھا، یعنی بہت چیریٹی کے کام کیا کرتا تھا، کیا قیامت کے دن یہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے۔ معلوم ہوا کہ کافر کی دنیاوی خیرات اور اخروی فدیہ ناقابل قبول ہے، کچھ بھی اس کے کام نہیں، یعنی دنیا میں اپنی ساری دولت چیریٹی کے نام کر کے جائے، اللہ کے یہاں نہیں قبول ہے۔ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ زمین بھر کر سونا دے دے اور کہے کہ اس کو فدیے میں دے اور اپنی جان چھڑانے کے لیے، اور وہ اس کو قادر بھی ہو جائے گا دینے کے، تو بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے وہ چیز، اور نہ ہی انہیں شفاعت ہی کام دے گی۔ جیسے سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 میں یوم لا بیع، جس دن نہ معاملہ بیع ہوگا اور نہ دوستی۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض، سورہ مائدہ آیت نمبر 36، اگر کافروں کے پاس زمین بھر کر سونا ہو اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور ہو، اور قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دینا چاہے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم اغفر لنا من عذابک۔ تو یہ تھا یعنی تیسرا پارہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یعنی ایسے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ غرض کافروں کو کوئی چیز بھی اللہ کے عذاب سے چھڑوانے والی نہیں، خواہ دنیا میں زمین بھر کر سونا بھی خرچ کرے
جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنمی سے کہا جائے گا اگر تجھے ساری دنیا دے دی جائے تو کیا اسے دے کر تو اپنی جان چھڑانا چاہے گا؟ یہ کہے گا ہاں یا اللہ۔ فرمائیں گے اس نے تو بہت ہی آسان کام تجھ سے چاہا تھا، میں نے تیرے باپ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں ہی تجھ سے اقرار کرا لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، مگر تو نے میری بات نہیں مانی اور شرک پر اڑا رہا۔ جنتی سے پوچھا جائے گا کہو تم نے جنت میں اپنا گھر کیسا پایا؟ کہے گا اے اللہ بہت ہی اچھا گھر ہے، حکم ہوگا کچھ مانگو، کہے گا یا رب اب کیا مانگوں اور کیا خواہش کروں؟ ہاں یہ خواہش ہے کہ مجھے دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ میں آپ کی راہ میں 10 بار مارا جاؤں، یعنی شہید ہو کر آؤں۔ یہ خواہش اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہوگی۔ پھر جہنمی کو لا کر پوچھا جائے گا تیرا گھر کیسا ہے؟ کہے گا اے اللہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے کیا زمین کے برابر سونا دے کر اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے؟ کہے گا اے اللہ ضرور میں ایسا کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، میں نے اس سے کم اور آسان بات کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا مگر تو نے اسے بھی پورا نہیں کیا۔ پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اسی لیے اس جگہ یہ فرمائے کہ انہی کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے اور اللہ کی دردناک سزا سے بچا سکے۔ اللہم حفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے جہنمیوں والے عمل کرنے سے بچائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ناراضگی کے کاموں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو گناہ سے بھی بچائے، اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ سے ہم سچے دل سے معافی مانگے، اور دن بھر میں چلتے پھرتے کثرت سے استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، صبح شام کے اذکار میں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک ووادک واستطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو صبح کے وقت یہ استغفار پڑھ لے گا سید الاستغفار، شام تک میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو رات میں شام کے اذکار میں پڑھ لے صبح تک اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جنت میں داخل۔ ہم یہ اپنی فائدے کی چیزیں چھوڑ کر دنیا کی دوسری فضول چیزوں میں اپنے آپ کو کھپاتے رہتے ہیں، اتنی تسبیح پڑھ لو، اتنا لاکھ کا یہ کر لو اور وہ کر لو۔ چھوٹی چھوٹی اور آسان لینگویج اور آسان طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، جبکہ وہ ساری چیزیں ریجیکٹ ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ جو حق ہے اس حق پر ہم کو چلنے کی اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل ہے اس کو باطل قرار دیتے ہوئے اس سے ہم کو بچنے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرائیڈے کے دن آپ لوگوں کا اورل ایگزام ہوگا، اورل میں کیا آنے والا ہے پتہ ہے، اور انشاءاللہ اس دن ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایگزام کا دن کون سی ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔